ہمارے جو اگلے اسپیکر ہیں ان کے لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ان کو اسٹیج پہ بلانے سے پہلے ان کے لیے نہ صرف اسٹینڈنگ اویشن ہونی چاہیے بلکہ جب تک وہ اسٹیج پہ تشریف نہ لے آئیں آپ کی تالیوں کی گونج رکنی نہیں چاہیے. پلیز ویلکم کیجیے گا ہمارے چیئرمین مسٹر سلیمان زاہد جمیل صاحب کا. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. بہت بہت شکریہ احمد سلیمان, احتشام, علی, امین صاحب, عباس صاحب. آج مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو 52 ایئرز میں کچھ ڈلیور نہیں کر سکا. سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے پنکچویلٹی سے. کوئی اسٹاف 10:30 بجے آ گیا ٹھیک ہے, 11:45 بجے آ گیا ٹھیک ہے, پھر 11 بجے, 11:15 بجے, 11:30 بجے, 12:45 بجے. اب مجھے بتائیں اس میں پرابلم کیا ہے؟ میرا بھائی سویا رہا جی, میں جاگ رہی تھی, بھائی سو رہا, بائک خراب ہو گیا, پٹرول ختم ہو گیا. اب مجھے بتائیں اگر آپ نے جہاز پکڑنا ہو, کہیں جانا ہو تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہی کچھ کریں گے؟ کون سی چیز بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ کیا ہے, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم فیمیل میں سب سینئر کون ہے؟ فیمیل میں کون سینئر سب؟ ہمارے یہاں جو آئی کون سینئر موسٹ کون ہے؟ آپ آئیں جی, آئیں, ان کو مائک دیں جی. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی میرے پاس آئے. مائک ہے آپ کے پاس؟ مائک ہے؟ مائک ادھر بیٹے, مائک لے کے. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ میں نے آپ سے, آپ کا نام کیا ہے؟ مریحہ. مریحہ, آگے آ جائے. کون سی چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی؟ کس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں آپ؟ کون سی چیز ہے جو آپ نہیں بھولتے؟ رسپانسبلٹی. کیا رسپانسبلٹی؟ نہیں, امپورٹنٹ کیا چیز ہے آپ کے لیے؟ آنرشپ اینڈ رسپانسبلٹی. نہیں, اگر آپ کچھ ایز اے کلائنٹ کام کر رہے ہیں تو اس میں میٹر نہیں کرتا کہ آپ کو آؤٹ آف دی وے جا کے کام کرنا پڑے. بائک لے. امپورٹنٹ چیز سن لیں, آج میں آپ کو پتہ کی بات بتاؤں. امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کل آپ کا انٹرویو ہے 9 بجے جاب کا. میں نے انٹرویو لینا ہے اور آپ نے انٹرویو دینا ہے. آپ کے لیے 9 بجے بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ نے انٹرویو نہ دیا, ٹائم پہ نہ پہنچی تو آپ کا جاب کا خطرہ ہے. اینڈ دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار می. میں لیٹ بھی چلے جاؤں مجھے فکر کوئی نہیں ہے, میں نے انٹرویو لینا ہے. بات سمجھ گیا نا؟ جس وہی چیز زندگی میں امپورٹنٹ ہے جس کو آپ اس کو لیے ڈائری پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کل میری کسی بہت بڑے کلائنٹ سے امپورٹنٹ میٹنگ ہے, مجھے پتہ ہے پھر 1 2 کروڑ میں ریونیو آنے والا ہے, میں ڈائری پہ نہیں لکھوں گا, اپنے پی اے کو نہیں کہوں گا, مجھے یاد رہے گا کیونکہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار می. جو چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کے لیے نہ ڈائری لکھنے کی ضرورت ہے, نہ بھائی کا انتظار ہے, نہ میں اپنی مسز کو کہوں گا مجھے جگا دینا, میں نہ الارم لگاؤں گا, خود بخود اٹھوں گا. ہم دفتر کے معاملات کو اہمیت نہیں دیتے, بالکل پتہ نہیں ہے. دفتر بھی آتے ہیں, بعض دفعہ بچوں کو میں دیکھتا ہوں ایسے جیسے جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں ڈیلی, یا عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یار آفس آئے ہیں, پتہ چلے کہ میں پروفیشنل ہوں اور ایک پروفیشنل فرم میں جا رہا ہوں. میں کیا ڈلیور کروں آپ لوگ جب جائیں گے؟ جب کسی اسکول کا بچہ آتا ہے آپ فوراً کہتے ہیں یار یہ انگلش میڈیم کا بچہ ہے, یہ پرائمری گورنمنٹ اسکول کا بچہ ہے. اس کے بیہیویئر سے, اس کے ڈریس سے, اس کی گفتگو سے, کم از کم میں یہ چاہتا ہوں آپ کا بیہیویئر, آپ کی پنکچویلٹی, آپ کا ڈریس یہ شو کرے یو بلانگ ٹو زاہد جمیل اینڈ کمپنی. میں جب یہ بھی آپ کو ڈلیوری کر سکوں گا تو امین صاحب کی ٹریننگ, احمد کی ٹریننگ, شام کی, سب یوز لیس ہے. پہلے آپ کا اپیئرنس ہے, جو کہتے نہیں ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. پھر فرسٹ امپریشن صحیح نہیں پڑتا. ہر فنکشن میں, دفتر میں, ٹائمنگ میں, کوئی جی میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں, نیچے وضو کرنے جا رہی ہوں, اوپر جا رہی ہے, کسی نے اوپر سالن پکڑا ہوتا ہے, کسی نے نیچے سالن پکڑا ہوتا ہے, مجھے بہت آڈ لگتا ہے. باتوں میں باتیں ہو رہی ہیں,
مجھے ابھی 1:30 بجا نہیں ہے فلاں. بھائی اگر آپ بیفور ٹائم بیٹھ جائیں گی سیٹ پہ تو کیا فرق پڑے گا؟ آج کیا ہوا ہے بتائیں؟ لیٹ ہوئے. وجہ کئیوں نے یس کیا آج نہیں آئے, ان کے لیے کچھ نہیں ہے. جو آرٹیکل لڑکے رجسٹریشن میں آئے ہیں ان کے لیے ان کو کم از کم 5,000 روپیز فائن کرنا پڑے گا, اور جو امپلائیز ہیں ان کے لیے 10,000 امپلائی میں ریکمینڈ کروں گا کہ ٹیم سوچے کیا کرنا ہے. جو ٹریننگ ہیں اور نہیں آئے ان کو کم از کم 1 مہینہ اس کی ٹریننگ اور لیٹ کر دی جائے, اس کو آرٹیکل نہ دیا جائے کہ مہینہ. اگر ان کا سٹارٹ ہی یہی ہے میں تو بہتر کو ان کو فارغ کر دیا جائے کہ آپ ٹریننگ ہو کے آپ نے یس کیا کہ آپ نے فنکشن پہ آنا ہے, آپ نے کیا لرن کرنا ہے. ہمارے ہاں روٹری کلب میں پریزیڈنٹ امریکہ میں 6 مہینے پہلے الیکٹ ہو جاتا ہے. ہمارے روٹری کلب میں 1.5 سال پہلے روٹری پریزیڈنٹ کی اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. وہ اپنے ٹینیور میں 2 پریزیڈنٹ کو دیکھتا ہے, 6 مہینے اور 1 سال, 1.5 سال دیکھتا ہے. یہی واچ کرتا ہے اس پریزیڈنٹ نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں اسے میں ریپیٹ نہ کروں, اور اس کے اندر کون کون سی اچھی باتیں ہیں اور کس طرح یہ بات کرتا ہے اس کو میں اڈاپٹ کروں. یہ ہے ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے سینئر کی. سینئر اچھا ماڈل بنیں اپنے جونیئر کے لیے, ان کو بتائیں. اگر آپ کے جونیئر میں کوئی فرق نہیں ہوگا آپ انہیں کیا ڈیلیور کریں گے؟ ہم لوگ دفتر میں کوئی چیز نہیں آ رہی, ہم آپ کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے نماز کی جگہ کون سی ہو, کھانے کی جگہ کون سی ہو, بیٹھنے کی جگہ کون سی ہو, لیکن آپ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے بجے آنا ہے اور کب جانا ہے. جب دفتر کے فنکشن کے جب آپ کی آرٹیکل کمپلیٹ ہو جائے گی, جب آپ جاب پہ جائیں گی تو اگر باس کہتا ہے 1 گھنٹہ لیٹ بیٹھنا پڑے گا, بیٹھے گی کہ نہیں بیٹھے گی؟ وہاں بیٹھتی ہیں. جب دفتر میں کوئی ٹریننگ کرنی ہو کہ جناب آج ہم نے 5 بجے کے بعد یا 5:30 کے بعد ٹریننگ سیشن کریں گے, امین صاحب آپ نے آڈٹ اسٹاف کے ساتھ, کوئی کہے گی جی میرا بھائی لینے آ گیا ہے, میرے ابو لینے آ گئے ہیں, میرا رکشے والا آ گیا ہے. بھئی آپ جاب آپ نہیں لرن کریں, ہمارا کیا کریں گے؟ 3.5 سال 3 سال 4 سال کا پیریڈ ہے کیا ہے؟ آپ نے کچھ جب آپ کا 3.5 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تب جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا. سیکشن کتنے ہیں؟ اگر آپ کو کوآپریٹ نہیں آتا یو کین ناٹ بی گڈ CFO. اگر آپ کو ٹیکسیشن نہیں آتی, ٹیکسیشن بھی پھیل گئی ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس آ گیا ہے, سیل ٹیکس آ گیا, تینوں آئٹم بڑے امپورٹنٹ ہیں, آپ زیرو ہیں. اکاؤنٹنگ سیکھ جاتے ہیں, آڈیٹنگ میں کئی چیزیں ہیں. اب ہم نے یہ ابھی ہمارا QCR ہوا ہے, اب پتہ نہیں امین صاحب نے سیشن کیا کہ نہیں, جن پرابلم انہوں نے فیس کیا ہے QCR کے لیے ہم نے 1.5 سال سے ہم ٹریننگ کر رہے ہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اور وہ 4 دن میں آ کے ہماری جونیئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, ہماری غلطیاں نکال کے چلا جاتا ہے. ہم کتنی امبیرسمنٹ ہمارے لیے ہوتی ہے. اب جو کچھ ہم نے کیا, اب امین صاحب کو چاہیے کہ فل سٹاف کا سیشن 2 دن کا سیٹرڈے اور سنڈے کا سیمینار کرے اپنے دفتر کے اندر, اور کمپلسری کر دے کہ ہر لڑکے کو اٹینڈ کرنا ضروری ہے, کہ وہ شادی کا بہانہ کوئی نہیں, ماں باپ کا بہانہ کوئی نہیں. ان کو بتائے کہ ہمارے ساتھ کیا پرابلم آئی ہیں, ہم نے فائلیں کس طرح تیار کرنی ہیں, ورنہ فائدہ کیا ہے؟ آپ اکیلے لگے ہوئے ہیں, 3-4 لڑکے لگے ہوئے ہیں, تو باقی کیا لرن کریں گے بیٹھ کے؟ سیم انکم ٹیکس والے ڈیلی کی ڈے ٹو ڈے جو پرابلم آ رہی ہیں وہ اپنا اسٹاف کے ساتھ سیشن کریں باقاعدہ بٹھا کے. ٹائم آفس ٹائم میں تو اسٹاف آتا ہے, کلائنٹ آفس ٹائم کے بعد آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, تو سیکھنا کس وقت آپ لوگوں نے بیٹھ کے ہے؟ ایڈوائزری والے ہر بندہ جو ہے 5.59 پہ سڑک پہ ہوتا ہے, رکشے والا 10 منٹ پہلے کھڑا ہوتا ہے, لڑکیاں یوں بھاگتی ہیں جیسے مدرسے سے بچے نہیں بھاگتے, میں سب بچے بھاگ رہے ہوتی ہیں, بچیاں بھاگ رہی ہوتی ہیں. کوئی احساس نہیں ہے کہ بھئی کتنے بجے نکلنا ہے, کیا کرنا ہے, آرام سے جانا ہے, کیا کرنا ہے. پہلے ہی کہا ہوا بھائی کو جناب 10 منٹ پہلے مسجد کے سامنے کھڑے ہو جو آ کے. یہ کیا لرننگ دے رہے ہیں؟ میں چپ رہتا ہوں. اس میں ہم لوگوں کی اپنی کمزوری ہے, امین صاحب کی اپنی کمزوری ہے, بیچارے کہتے کچھ نہیں اسٹاف کو, وہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آڈٹ اسٹاف باہر بیٹھا ہوتا ہے, کتنے بجے آتا ہے ہمیں مجھے پتہ نہیں ہے. اس کے بعد ٹیکس والے ماشاءاللہ پھر بہتر ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. باقی ایڈوائزری کا مجھے نہیں پتا, وہ بیسمنٹ میں ہے. اب انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ پہ یا نیکسٹ منتھ تک ہم اوپر شفٹ ہو جائیں گے. ٹوٹلی سختی ہوگی, جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے وہ دفتر میں کام کرے, نہیں کرنا چاہتا NOC لے کے چلا جائے. ہم بالکل فرق نہیں کریں گے یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر آپ لڑکی ہیں تو اس پروفیشن میں نہ آئیں, اگر یہ لڑکا بن کے اس پروفیشن میں آنا ہے آئیں. الحمدللہ جب سے میں پریکٹس میں آیا ہوں
ہمارے یہاں کبھی کسی لڑکی کا یا لڑکے کا کوئی ایسا سکینڈل نہیں، کوئی پروفیشن میں ایسا کوئی ہوا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ڈے 1 سے کنٹرول رہا ہے. ہم نے کبھی چیک نہیں کیا، سائلنٹ کنٹرول ہوتا ہے. میرے پاس ہر بچے کی اور ہر بچی کی رپورٹ ہوتی ہے. تو پلیز ماں باپ سے کہہ دیں کہ اگر میں اس پروفیشن میں لانا ہے تو ہمارے لیے بھول جائیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ہماری کوئی چوائس نہیں آڈٹ کے لیے. نہیں ہے تو اس پروفیشن میں نہ آئیں، کسی اور میں چلے جائیں اور ٹریننگ لے کے امپلائمنٹ میں چلے جائیں. آپ لوگ امپلائمنٹ میں جائیں گے وہاں بھی لیٹ بیٹھنا پڑے گا، لیٹ سٹی کرنی پڑے گی، وہ بھی معاف نہیں کریں گے. تو بہتر ہے پھر آپ ٹیچنگ میں چلی جائیں، اسکولوں میں چلی جائیں. 3 مہینے چھٹی بھی ہوگی، صبح 9 بجے اسکول گئے اور آپ جا کے بیٹھ گئے. تو آئی ایم سوری ٹو سے آج میں کوئی بات آپ سے نہیں کرنا چاہتا، نہ پروفیشن کے بارے میں، نہ مجھے ڈسپلن کے بارے میں کمپرومائز نہیں کروں گا. آپ کے ڈریس کے بارے میں جو ڈریس کوڈ دے دیا گیا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، خواہ لڑکیوں کا ہو یا لڑکوں کا ہو. بی کیئرفل، تاکہ پتہ چلے جب میرے کلائنٹ آفس میں جائیں آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ ظاہر جمیل اینڈ کمپنی سے آیا ہے. پھر اچھے خاصے احمد صاحب نے بیچ شروع کیے تھے، کسی لڑکی اور لڑکے کا بیچ نہیں ہوتا. مجھے بعض بار شرم آتی ہے کہ پتہ یہ ظاہر جمیل اینڈ کمپنی کا بندہ زاہدین ہے یا باہر سے ملنے آیا ہے. کیوں بیچ ختم کیا آپ لوگوں نے؟ کسی کے گلے میں بیچ نہیں ہے. امیڈیٹلی احمد صاحب بیچ شروع کریں اور جس کے گلے میں بیچ نہ ہو ہی شوڈ بی پینلائز. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کلائنٹ آفس میں جائیں، آپ کے گلے میں بیچ ہو، پتہ چلے کہ اب جمیل اینڈ کمپنی کے ہے. ان کے اپنے بیچ ہوتے ہیں گلے میں، وہ اپنی کمپنی کے ہوتے ہیں. نیکسٹ جو امین صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے سی ای او کو ملنے کا، میں بڑی دیر سے کہتا ہوں کہ جب بھی جائیں پہلے آپ کا آڈٹ مینیجر دفتر سے سی ایف او کو فون نہ کرے، سی ای او کو فون کرے جی ہماری ٹیم آ رہی ہے. سی ایف او نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے کہ آپ کے درمیان گیپ رہے. ہمارے ایک کلائنٹ ہے ماسٹر گروپ والے لاہور میں، انہوں نے ہمیشہ گلا کیا جی آپ کا جناب اسٹاف میں مل کے نہیں گیا. میں نے کہا یہ آپ کو سی ایف او کہتے ہیں مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میاں صاحب وہ بزی ہیں. بزی نہیں ہیں. جب آپ آڈٹ میں جائیں آئندہ میں امین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ چیئرمین کو سی ای او کو رنگ کریں کہ ہماری ٹیم آپ کے پاس آ چکی ہے یا کل آنے والی ہے. ساروں نے پہلے کال یا پرسوں کال کریں یا آڈٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد کال کریں اور آپ کے بعد ایک اتھینٹک لسٹ ہو جو امین صاحب کے ساتھ کہی ہے. بات کریں، اعتماد کے ساتھ کریں، غلط بات نہ کریں. صاحب یہ آپ کی ودھولی ٹیکس یہ ہوتی ہے، اسٹاف کی طرحوں پہ ٹیکس نہیں کٹا، یہ پرابلم ہے. آپ کے بل اتنے انوائزڈ ہیں، یہ اتنے بل جو ہیں وہ دستی بنے ہوئے ہیں، اتنی انوائسز کچی لگتی ہیں. جب آپ بات کریں تو اس میں آپ کی اہمیت بڑھتی ہے. یہ آڈٹ کوئی چیز ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں یہ آڈٹ ہمارے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے ٹیکس امپورٹنٹ ہے. لیکن جب آپ کوئی چیزیں بتائیں گے اور اس وقت تک آڈٹ کمپلیٹ نہ کریں جب تک آپ کی سی ای او سے میٹنگ نہ ہو جائے. اگر سی ایف او سے مت کہیں، اپنی چٹ خود بھیجیں، ورنہ امین صاحب کو فون کرے کہ سر وہ ٹائم نہیں لے کے دے رہا یا میاں صاحب مل نہیں رہے. امین صاحب آپ کو ملائیں گے، آپ مل کے انہیں ڈیٹیل سے بات کر کے ان سے چاہے کہ آپ کو پلائیں گے، امین صاحب کہیں گے، پھر بات ختم کریں بیٹھ کے. آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس اگر ابھی آپ نے کانفیڈنس ابھی کریٹ نہیں کیا تو پھر کب کریں گے جا کے وہاں؟ آپ کا جب آپ کسی جاب پہ جائیں گے سینئر آپ کا کھا جائے گا. آپ کے اندر اعتماد ہونا چاہیے کہ یار یہ چیزیں بات کر رہا ہوں میں، اس میں یہ بات صحیح ہے، یہ میں نے سی ای او سے کرنی ہے، کچی بات نہیں کر رہی، انتھینٹک بات آپ ان سے نہیں کر رہی. بہرحال میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ جو لاسٹ اسپیکر ہوتا ہے اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے بات کرنے کے لیے. پہلے بہت ساری باتیں کر چکے تھے. اینی ہاؤ، تھینک یو ویری مچ.